أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اس وقت جیسا کہ آپ رپورٹ میں سن چکے ہیں صدر صاحب کی، یہ خدام الانبیاء کے اجتماع کا آخری سیشن ہے اور اب اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ اس اجتماع میں بہت سے پروگرام ہوئے ہوں گے اور کچھ رپورٹ میں انہوں نے پیش بھی کی باتیں۔ علمی اور تربیتی پروگرام بھی ہوں گے، تقاریر بھی ہوئی ہوں گی کچھ۔ تو ان اجتماعوں کے منعقد کرنے کا مقصد یہی ہے کہ افراد جماعت کے کانوں میں نیکی کی باتیں مسلسل پہنچتی رہیں۔ ابھی 2 مہینے پہلے ہی آپ کا جلسہ سالانہ ختم ہوا ہے، اس میں بھی بہت سے علمی اور تربیتی خطاب ہوئے جو بہت سے سننے والوں کے لیے فائدے کا باعث بنے ہوں گے۔ بہت سے خدام کو بھی ان تقاریر کو سننے اور ان پروگراموں میں شامل ہونے کے بعد اپنی اصلاح کی توفیق ملی ہوگی، اس طرف توجہ پیدا ہوئی ہوگی۔ لیکن جب جماعت کی مختلف ذیلی تنظیمیں اپنے اجتماعات منعقد کرتی ہیں تو اس میں قدرتی طور پر خاص طور پر اس طرح توجہ پیدا ہوتی ہے۔ لجنہ کو اپنی انفرادیت کا احساس پیدا ہوتا ہے، انصار کو اپنی اہمیت کا احساس ہوتا ہے، خدام کو اپنی اہمیت کا احساس ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بھی جماعت کا ایک اہم حصہ ہیں جس نے اپنے علیحدہ پروگرام بنا کر، جس میں عمر اور مزاج کے لحاظ سے مختلف پروگرام تشکیل دیے جاتے ہیں، ان پروگراموں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جماعت کا ایک فعال حصہ بننا ہے۔ اطفال الاحمدیہ میں اپنی ایک انفرادیت اور اہمیت کا احساس ہوتا ہے، بچے اپنے پروگرام کر رہے ہوتے ہیں، اور بالکل نوجوان خدام جو ہیں چھوٹی عمر کے 15 سال کے اور
20 سال کے قریب، ان کو اپنی اہمیت کا احساس ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، کیونکہ جب کسی قوم کے ہر طبقے کو اور ہر فرد کو اپنی اہمیت کا احساس نہ ہو جائے کہ ہم جماعت کا ایک حصہ ہیں جس کے ساتھ جماعت کی ساکھ اور ترقی وابستہ ہے، اس وقت تک وہ ترقی کی روح نہیں پیدا ہوتی۔ ترقی کی روح تبھی پیدا ہوتی ہے جب قوم کے ہر طبقے میں یہ احساس ہو جائے کہ ہماری ایک اہمیت ہے۔ پھر قومیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ترقی کی منازل طے کرتی چلی جاتی ہیں، وہ ترقی کی منازل طے کرتی چلی جانے والی قومیں ہوتی ہیں۔ اس لیے حضرت مسلم موعود نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جنہوں نے جماعت کی تمام ذیلی تنظیموں کی بنیاد ڈالی تھی، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس جماعت کی ذیلی تنظیمیں بھی فعال ہوں اور جماعتی نظام بھی فعال ہو، اس جماعت کی رفتار، ترقی کی رفتار کئی گنا ہو جاتی ہے۔ اور پھر یہ بھی فائدہ ہے کہ ان تمام تنظیموں کا کہ اگر کہیں جماعتی نظام میں ٹھہراؤ کی کیفیت پیدا ہو جائے، کیونکہ بعض دفعہ بعض جماعتوں کے عہدیدار بڑی عمر کے ہونے کی وجہ سے احتیاطوں اور مصلحتوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، احتیاطیں اور مصلحتیں بھی ہونی چاہیے، کیونکہ مومن کا ہر قدم عقل سے اٹھنے والا قدم ہونا چاہیے، لیکن بعض دفعہ سستیوں کو بھی احتیاطوں کا نام دے دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال اگر کہیں مرد سست ہیں تو عورتیں بعض دفعہ، لجنہ بعض دفعہ ایکٹیو ہو جاتی ہے اور کچھ نہ تو کچھ ترقی ہوتی رہتی ہے۔ کہیں عورتیں اور بوڑھے سست ہوں تو وہاں نوجوان ایکٹیو ہوتے ہیں، خدام ایکٹیو ہوتے ہیں اور جماعت میں ترقی کی رفتار نظر آتی رہتی ہے۔ کہیں ذیلی تنظیمیں اگر سست ہوں اور جماعتی نظام یعنی صدر جماعت، امیر جماعت وغیرہ چست ہوں تو وہاں بھی جماعتی ترقی ہوتی رہتی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، جماعتی مرکزی نظام یعنی اس جگہ کا جو نظام ہے، جماعتی نظام ہے، اور ذیلی تنظیمیں یہ سب فعال ہوں، ایک دوسرے سے تعاون کر رہی ہوں، مل جل کر بھی اور اپنے دائرے میں بھی رہ کر اپنی تنظیموں کے تحت بھی تربیتی، علمی اور تبلیغی پروگرام بنا رہی ہوں، تو وہاں جماعت کی رفتار کئی گنا ہو جاتی ہے۔ اب دوروں پر جب بھی میں جاتا ہوں تو اسی نظر سے جب جائزہ لیتا ہوں تو 100% یہ سچ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہی جماعتیں ہر لحاظ سے ترقی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں جہاں ہر طبقے کا جماعتی نظام فعال ہے اور اپنا اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ بس اس لحاظ سے انصار بھی ذمہ دار ہیں اور پوچھے جائیں گے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داریاں ادا کی ہیں یا نہیں۔ لجنہ بھی اپنے دائرے میں ذمہ دار ہے اور پوچھی جائے گی کہ اس نے اپنی ذمہ داریاں ادا کی ہیں کہ نہیں، اور خدام بھی ذمہ دار ہیں اور پوچھے جائیں گے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داریاں ادا کی ہیں یا نہیں۔ اور خدام میں کیونکہ نوجوان لڑکے اور مرد شامل ہوتے ہیں جن میں زیادہ طاقت بھی ہوتی ہے، صحت بھی اچھی ہوتی ہے، صلاحیت بھی ہوتی ہے، اس لیے جماعتی ترقی کے لیے خدام کی بہترین تربیت
اور فعال ہونا اور تمام پروگراموں میں حصہ لینا، تمام ان باتوں پر عمل کرنا جو خلیفہ وقت کی طرف سے وقتاً فوقتاً کی جاتی ہیں، زیادہ ضروری ہے۔ خدام ہی ہیں جنہوں نے مستقبل کی نسل کے باپ بننا ہے، اور خدام ہی ہیں جن میں آئندہ نسل کے باپ موجود ہیں، جو شادی شدہ ہیں، بچوں والے ہیں، وہ آئندہ نسل کے باپ ہیں۔ اور ایک باپ کو اسی اہمیت کے پیش نظر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اچھی تربیت سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں ہے جو باپ اپنی اولاد کو دیتا ہے۔ بس یہ تربیت بھی اگلی نسل کی تبھی ہوگی جب آپ لوگ خود بھی اپنی تربیت کی طرف توجہ دے رہے ہوں گے۔ خدام الاحمدیہ میں 25-30 سال کی عمر سے لے کر 40 سال تک کے خدام اگر اپنی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اپنی تربیت کی طرف توجہ دے رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کر رہے ہوں گے اور اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کر رہے ہوں گے، تو وہ نہ صرف یہ کہ اپنی اولادوں کی نیک تربیت بچپن سے کرنے کا ذریعہ بن رہے ہوں گے، بلکہ جو بالکل نوجوان خدام ہیں، جو ان کے چھوٹے بھائیوں کا درجہ رکھتے ہیں، ان کے سامنے وہ مثالیں قائم کر رہے ہوں گے اور غیر محسوس طریق پر ان کی تربیت میں بھی حصہ لے رہے ہوں گے۔ یاد رکھیں کہ قوموں کی زندگی صرف ایک نسل کی زندگی نہیں ہوتی، بلکہ ترقی کرنے والی قومیں، دنیا کو اپنے زیر اثر لانے والی قومیں، ایک کے بعد دوسری نسل میں وہ روح پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں جن سے ان کی ترقی کی رفتار کم نہ ہو۔ اور جماعت احمدیہ تو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا ہے۔ بس اپنی اصلاح اور تربیت کی طرف توجہ دیں گے تو اس اہم کام کو پورا کرنے والے بھی ہوں گے۔ اگر اس فکر سے آزاد ہونا ہے کہ قوم اصلاح کی طرف بڑھ رہی ہے اور ہر دن یہ خوشخبری دینے والا دن ہے، ہر دن اس خوشخبری کے ساتھ طلوع ہو رہا ہے کہ روحانی اور اخلاقی لحاظ سے قوم ترقی پذیر ہے، تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ نوجوان نسل کا ہر قدم روحانی اور اخلاقی لحاظ سے ترقی کی طرف اٹھنے والا قدم ہو۔ اسی لیے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قوموں کی اصلاح نوجوانوں کی اصلاح کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ بس یہ نعرہ صرف اور صرف بینر پر لکھ کر لٹکانے کے لیے نہیں ہے، یہ نعرہ لگانے کے لیے نہیں ہے، یا خدام الاحمدیہ کے پروگراموں کے اوپر پرنٹ کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ خدام الاحمدیہ کی انتظامیہ کے لیے بھی ایک چیلنج ہے کہ تم اپنے مقصد میں تبھی کامیاب ہو سکتے ہو جب تم اپنے اور اپنے ساتھیوں کے قدم روحانی اور اخلاقی ترقی کی طرف لے جا رہے ہوگے، ورنہ یہ عہدے اور یہ سرگرمیاں، یہ ایکٹیویٹیز، یہ پروگرام، یہ سب بے فائدہ ہیں۔ اس لیے عہدے داروں کو، نیشنل عاملہ کے عہدے دار ہوں یا ریجنل عاملہ ہو یا مقامی عاملہ ہو یا مختلف دوسرے عہدے دار ہوں،
ہر لیول پہ کے عہدیداروں کے اپنے معیار بھی بلند ہونے چاہیے تاکہ دوسرے بھی ان سے سبق حاصل کریں. لیکن یہ نعرہ عام خادم کے لیے بھی ایک ٹارگٹ مہیا کر رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھو. تم نے اس زمانے کے امام کو مان کر ایک عہد کیا ہے اور اب اس کو پورا کرو. اپنی روحانی اور اخلاقی ترقی کی طرف توجہ کرو. تمہارا ہر قدم نیکی کی طرف اٹھنے والا قدم ہو، کیونکہ اب تمہاری ترقی سے، تمہاری اصلاح سے جماعت کی ترقی وابستہ ہے. چھوٹی عمر کے خدام یہ نہ سمجھیں کہ ہماری عمر ابھی 15-16 سال کی عمر ہے، کھیلنے کودنے کی عمر ہے، کچھ بڑے ہوں گے تو اس طرح توجہ کر لیں گے. یہ عمر ایسی ہے جس میں پختہ اور میچور سوچیں پیدا ہو جانی چاہیے. اس لیے ہر خادم کو اپنے مقام اور اہمیت کو سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے عہد پورے کرنے، اپنے عہد نبھانے کے بارے میں بہت زور دیا ہے. فرمایا کہ ان العہد کان مسئولا، کہ ہر عہد کے متعلق ایک نہ ایک دن جواب طلبی ہوگی، پوچھا جائے گا. اور آپ ہر اجلاس میں، اجتماع میں کئی دفعہ عہد دہراتے ہیں. تو اس میں آپ دینی، قومی اور ملی مفاد کی خاطر ہر قربانی کے لیے تیار رہنے کا عہد کرتے ہیں. یہ عہد صرف منہ سے الفاظ نکالنے کے لیے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو گواہ ٹھہرا کر عہد کرتے ہیں. بس اس عہد کو پورا کرتے ہوئے دین، قوم اور ملت کے لیے اپنی اصلاح کرتے ہوئے تمام نیک اخلاق کو اپنانا چاہیے. ہر خادم کو اپنی نمازوں میں باقاعدگی اختیار کرتے ہوئے اپنے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنی قوم کے لیے، ملک کے لیے دعائیں کرنی چاہیے. پھر دوسرے اخلاق ہیں جن کو اختیار کرنے کا مومن کو حکم ہے. اس میں سب سے بڑھ کر ایک حکم جو ہے، بہت ضروری حکم میرے نزدیک، جس پر اگر ہر خادم قائم ہو جائے تو ہر برائی سے بچنے اور اصلاح کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے، اور وہ ہے سچائی کو اختیار کرنا اور ہر حالت میں سچ کا دامن پکڑے رکھنا. گزشتہ چند سالوں میں دوسری جگہوں سے احمدی بھی آئے ہیں، پاکستان سے بھی، یورپ سے بھی، دوسرے ملکوں سے. ان میں خدام بھی ہیں اور مختلف پیشوں سے منسلک ہیں، کچھ اسائلم سیکر بھی ہیں. تو جہاں جہاں بھی احمدی خادم ہے اسے ہمیشہ ہی یاد رکھنا چاہیے کہ سچ کو نہیں چھوڑنا. مختلف طبقوں اور مزاجوں کے لوگ جب اکٹھے ہوں تو بعض دفعہ بظاہر چھوٹی چھوٹی برائیاں ہونی شروع ہو جاتی ہیں، لیکن وہ چھوٹی نہیں ہوتی، ان کے نتائج بڑے خطرناک ہوتے ہیں. اس لیے خدام الاحمدیہ کے شعبہ تربیت کو ہر لیول پر فعال کرنے کی ضرورت ہے کہ سچ کو کسی بھی موقع پر چھوڑنا اور جھوٹ کا سہارا لینا ایک بہت بڑی برائی ہے جو بہت سی برائیوں کے پیدا ہونے کا ذریعہ بنتی ہے. جھوٹ بولنے والے کی باتیں بھی بیکار جاتی ہیں کیونکہ جھوٹ کو وہ اللہ کے مقابل پر رکھ رہا ہوتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بتوں کی پرستش اور جھوٹ بولنے سے پرہیز کرو، یعنی جھوٹ بھی ایک بت ہے جس پر بھروسہ کرنے والا خدا کا بھروسہ چھوڑ دیتا ہے. سو جھوٹ بولنے سے خدا بھی ہاتھ سے جاتا ہے. بس جھوٹ کو
چھوٹی موٹی برائی نہیں سمجھنا چاہیے. جیسے بھی حالات ہوں اگر سچ پر قائم رہنے کی کوشش کریں گے تو اپنی اصلاح کی بھی کوشش کر رہے ہوں گے اور معاشرے کی اصلاح کی بھی کوشش کر رہے ہوں گے. پھر ایک اعلیٰ خلق محبت و اتفاق ہے. کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے یہ بہت ضروری ہے. بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں اور پھر ناراضگیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں. گھر کے دوسرے لوگ بھی پھر خاندان کے دوسرے لوگ بھی ناراضگیوں میں شامل ہو جاتے ہیں. تو یہ کوئی بہادری نہیں ہے کہ غصے میں آ کر فوراً لڑائی شروع کر دی، بلکہ حدیث میں ہے کہ اصل بہادر وہ ہے جو غصہ دبانے والا ہے. پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہ جو لوگ میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ان کو میں اپنی رحمت میں جگہ دوں گا، رحمت کے سائے میں جگہ دوں گا. بس اپنی ناراضگیوں کو بڑھا کر اللہ کی رحمت سے دور جانے کے بجائے آپس میں محبت و اتفاق سے رہ کر اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جیسا کہ میں نے کہا کہ خدام پر اپنے آپ پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. آپ پر بھی ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، ان پہ خود بھی، کیونکہ آپ کی اصلاح سے قوم کی اصلاح وابستہ ہے. اس لیے ہر پہلو میں آپ لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے، ہر نیکی کو تلاش کر کے اختیار کرنا چاہیے اور ہر برائی کو بیزار ہو کر ترک کرنا چاہیے. یہاں بہت سے ایسے بھی ہیں جیسا کہ میں نے کہا اسائلم کی تلاش میں آئے ہیں، دنیاوی حالات بھی بہتر ہوں اور اس لیے بھی آئے ہیں کہ ان کے دنیاوی حالات بھی بہتر ہوں، یا روزگار کی تلاش میں آئے ہیں. تو یاد رکھیں یہ دنیا کمانا جو ہے آپ کا، یہ بھی جو دنیا کمانا ہے یہ آپ کے دین کے لیے ہی ہو. دنیا داری میں اتنے نہ بڑھ جائیں کہ دل میں صرف دنیا کی محبت ہی رہ جائے اور خدا کا کھانا خالی ہو جائے، اپنی ذمہ داری کا احساس مٹ جائے. یہ نہ ہو کہ دنیا صرف آپ کو زندگی کا مقصد بن جائے، بلکہ یہ بہتر حالات اور یہ بہتر سہولتیں آپ کو اللہ تعالیٰ کے مزید قریب کرنے کا باعث بنیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننے کی طرف لے جانے والی ہوں. آپ میں سے بہت سے اسٹوڈنٹ بھی ہیں یہاں، کالجوں میں یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، جو چھوٹے خدام ہیں. ان کی شکر گزاری اس صورت میں ہوگی جب وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ دعاؤں کے ساتھ ساتھ اپنی تعلیم پر بھی توجہ دے رہے ہوں گے. اس ملک میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع فراہم کیا ہے کہ جس طرح چاہیں جتنی محنت کریں اتنے ہی تعلیم کے اعلیٰ درجے حاصل کر سکتے ہیں. اس لیے بجائے اس کے کہ بنیادی تعلیم حاصل کر کے او لیول یا اے لیولز زیادہ سے زیادہ کر کے کام کی تلاش شروع کر دیں اور عام معمولی کام کریں، ہر احمدی طالب علم کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی طرف توجہ دینی چاہیے. ہر شعبے میں احمدی طالب علم کو آگے آنا چاہیے. عموماً احمدی بچیاں زیادہ پڑھ جاتی ہیں، ہمارے نوجوانوں کو بھی اس طرف خاص توجہ دینی چاہیے. آپ کا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا جہاں آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا وہاں جماعت کے وقار کو بلند کرنے والا بھی ہوگا اور آپ کی اگلی نسلوں کے اعلیٰ علمی مستقبل کی بھی ضمانت ہوگا.
یاد رکھیں یہ بھی آپ کی ایک ذمہ داری ہے ہر احمدی طالب علم کی. اس کو بھی سے اس بارے میں سوچنا چاہیے کیونکہ ایک احمدی نے علم و معرفت کے میدان میں سب سے آگے بڑھنا ہے. ذرا سی محنت کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ وعدہ ہے کہ آپ کے فرقہ کے لوگ علم و معرفت میں ترقی کریں گے. تو اس سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے ہمارے ہر طالب علم کو. اور جب کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں. ہر طبقے اور ہر عمر کے جو خادم ہے اپنے آپ کو ایسا وجود سمجھے جس نے ہر جگہ جماعت کا نام روشن کرنا ہے اور اپنے اس عمل سے احمدیت اور اسلام کی تبلیغ کا ذریعہ بننا ہے. اللہ کرے ابھی 1 منٹ ٹھہر جائیں. اللہ کرے کہ ہر خادم میں یہ احساس ذمہ داری کا پیدا ہو جائے اور آپ لوگ جماعت کا ایک فعال رکن بننے والے ہوں. آمین. ہاں جی آپ نعرہ لگا لیں لگانا بھی. چلیں اب بس کریں. اب دعا کر لیں. دعا کر لیں. آمین.